بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنا ہسٹری پورشن کا ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں. دیٹ از دا بگننگ اینڈ دا اسپریڈ آف اسلام. اسلام کب اسٹارٹ ہوا اور وہ کیسے پوری دنیا میں یا دنیا کے ایک بہت بڑے ایریا میں پھیلا. اس چیپٹر میں یہ ہم ڈسکس اور پوری اس ہسٹری کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، جیسے بیسیکلی اسلام جو یہ ہم نے سمجھا جاتا ہے کہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ان کو نبوت ملی تو اس کے بعد سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، یا اسلام اس وقت آیا. جبکہ ایسی بات نہیں، اسلام اس وقت سے آ گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلے جو ہے وہ ختم نہیں ہوا اپنے اسپریڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے ہسٹری پورشن کے ایک نئے چیپٹر یعنی دا بگننگ اینڈ دا اسپریڈ آف اسلام یہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. اس پورے چیپٹر میں ہم کیا ڈسکس کریں گے کہ اسلام کی اسٹارٹ کیسے ہوئی اور وہ ایک دنیا کے بہت بڑے ایریے پہ کس طرح سے پھیلا. اسلام کو ہم پورے جو اسٹارٹ ہوتا ہے یا ہم اس کو سمجھتے ہیں یا پوری دنیا میں سمجھتے ہیں کہ عرب سرزمین یا سے پھیلا اور یہیں سے اسٹارٹ ہوا اور یہیں سے پوری دنیا میں پھیلا. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب نبوت ملی اس کے بعد اسلام پھیلا اور اس طرح سے ان کی ہجرت مدینے گئے اور مدینے سے پھر اس کے بعد وہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا. جبکہ ایسی بات نہیں. اسلام کس وقت آ گیا تھا؟ اسلام اسی وقت آ گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تھا. اور اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اسلام دین جو ہے وہ یا مذہب یا دین جو ہے وہ ایک ہی ہے ہمیشہ سے، جس کا نام اسلام ہے. تو حضرت پہلے جو نبی تھے وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور اس اسلام یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ صرف اسلام ہے. اور اس کے آخری نبی کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایکچولی اسلام کی ڈیفینیشن ہے. اور اس پورے ٹائم میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بہت سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً یہاں پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتے رہے. جب کوئی قوم گمراہی میں پڑ جاتی تھی یا اللہ تعالیٰ کو بھول جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں پورے جو تھے وہاں پہ کوئی اپنا نبی بھیجتے اور پھر ان کی گائیڈ کیا جاتا. اور پھر اگر کچھ سالوں بعد کچھ 100 سال 100 ایئر 200 ایئر یا اس سے بھی زیادہ جب کوئی اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے جس نبی کو بھیجتے اور وہ اس قوم کو گائیڈ کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجتے رہے. اور اس پورے جو انبیاء کا ایک پوری ایک جو چین تھی یا پورے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اس میں آخری نبی جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور آپ کی جو برتھ پلیس ہے وہ مکہ ہے اور آپ کا وصال کہاں ہوا؟ مدینہ میں ہوا. اور ہم جو اسلام ہے وہ پورا ایک چیز یعنی خانہ کعبہ کے اراؤنڈ جو ہے وہ سرکل کرتا ہے، گھومتا ہے، فوکس کرتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی جو ہے ریلیجیس پلیس ہے. خانہ کعبہ تمام مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے. یعنی اس کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کو کس نے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. اور اس وقت فرشتوں نے ان کو گائیڈ کیا کہ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر بنایا جائے. پھر وہ کیا ہوا، جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا پوری دنیا میں پانی بھر گیا اور سیلاب آ گیا تو اس وقت یہ خانہ کعبہ بھی اس میں ڈسٹرائے ہو گیا، گر گیا. اس کو دوبارہ سے کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو جب بنایا آلموسٹ 4000 ایئر پہلے، اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہ یہ قائم ہے اور ایز اٹ از ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے وقت میں بنایا تھا، تھوڑی بہت چینجز کے ساتھ، آلموسٹ یہ ایز اٹ از ہے ابھی تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں یہ بنایا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور ہمیشہ سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ جگہ ایک عبادت اور اللہ کے لیے اللہ کا گھر ہے، اور یہ شہر مکہ جو ہے بہت ہی ریلیجس سٹی رہا ہے اور پیسفل اور امن کا شہر رہا ہے۔ اچھا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پورا جو عرب ہے یعنی عرب پیننسولا ایک ڈیزرٹ ایریا ہے اور بہت ہی ہارش کلائمیٹ اور ویدر ہوتا ہے یہاں پر کوئی زیادہ کراپس نہیں ہوتی، رین فال نہیں ہوتی، تو یہاں کے نارملی ہمیشہ سے جو لوگ ہیں نومیڈس یعنی اپنے اینیملس کے فلاک کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ موو کرتے رہتے ہیں، جہاں بھی کوئی گرینری یا کہیں رین فال ہوتی ہے کچھ جگہ تو وہ اپنے اینیملس کو لے کے وہاں چلے جاتے ہیں، یا نارملی ٹریڈنگ کیا کرتے تھے۔ یہ دو طرح کے وہ کام کرتے تھے، کیونکہ جب کراپس نہیں ہوتی، جب ایگریکلچر نہیں ہوتا تو زیادہ تر لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں ان ایریاز میں، یہی عرب سرزمین پہ بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ اور ایک ہارش اور بہت ہی ٹف جو کلائمیٹ اور لینڈ ہونے کی وجہ سے اس جگہ جو عرب یا عرب پیننسولا یا عرب حجاز جس کو پہلے کہا کرتے تھے، اس سے جو دور کنٹریز تھے وہ بھی اس طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس ایریا میں بہت ہی ٹف کلائمیٹ ہے اور جس کو کراس کرنا یا جس میں جانا ان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ نارملی عرب کا جو ایک ٹریڈیشن تھا کہ وہ اپنے اینیملس کو لے کے ادھر سے ادھر موو کرتے تھے اور ٹریڈنگ کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دوبارہ کنسٹرکشن کی، تعمیر کیا اس کو، تو یہاں پہ لوگ آنا شروع ہوئے۔ کیسے آنا شروع ہوئے؟ یعنی جو آج ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ میری آواز تو اتنی دور نہیں جائے گی، کیسے ساری دنیا سے لوگ آئیں گے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی فرمایا تھا کہ آپ صرف کہہ دیں، اس طرح سے پوری دنیا میں آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پہ ان الفاظ کو دہرایا تو کچھ دنوں کے بعد لوگ یہاں پہ اس اللہ کے اس گھر کی جو ہے وہ عبادت کے لیے آنا شروع ہو گئے، اور گریجولی وہ وہاں پہ جو آب زمزم کی وجہ سے، کیونکہ اس پورے ایریا میں پانی کی ایک بہت بڑی ایک پریشس چیز تھی اور بہت کم ہوتا تھا، تو آب زمزم ایک بہت ہیوج کوانٹٹی میں وہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو صفا و مروہ کے سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹ کے جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے وہاں آب زمزم کا جو ہے پانی زمین سے نکلا، اور وہ آج تک جو ہے وہ جو ویل ہے آب زمزم کا کنواں ایز اٹ از ہے، اور اس میں سے پانی آج تک نکل رہا ہے۔ آلموسٹ 4000 ایئرس ہو گئے ہیں اس پانی کو نکلتے ہوئے، بٹ کوئی کمی نہیں ہوئی، کبھی خراب نہیں ہوا، اور اس کی جو نیوٹرینٹس ہیں اس میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ دس از آلسو اے معجزہ آف اللہ تعالیٰ۔ اچھا، جب یہاں پہ لوگ آنا شروع ہو گئے تو پھر گریجولی لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، کچھ لوگ پرماننٹ اس ایریا میں سیٹل ہو گئے، کیونکہ خانہ کعبہ کے بننے سے پہلے اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہاں پہ جب آب زمزم زمین سے نکلا تھا تو اس وقت بے انتہا ٹف جو اس کا کلائمیٹ تھا اس جگہ کا، اور امپاسبل تھا کہ کوئی انسان یہاں سے گزرے اور رہ سکے، ایون سیٹل ہونے کی بات تو بہت ہی مشکل ہے کہ یہاں پہ رک گیا، گھر بنا لیا اور پھر رہنا شروع کر دے، دیٹ از امپاسبل۔ لیکن کیونکہ جب حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے اور دونوں اس جگہ پہ تھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور آج وہاں پہ خانہ کعبہ ہے۔
تو جب آب زمزم کا ایک پانی مل گیا اور اس پورے علاقے میں پورے ڈیزرٹ ایریا میں ایک بہت سب جگہ بات گریجولی پھیلتی چلی گئی کہ ایسا پانی ہے جس کو پیتے ہیں تو بالکل تھکان ختم ہو جاتی ہے, آدمی بالکل فریش ہو جاتا ہے. ایون اینیملس بھی پیتے ہیں, جب اتنے لمبے ڈیزرٹ کا ٹریول کر کے آتے ہیں وہ پانی پیتے ہیں تو بہت فریش ہو جاتے ہیں. تو لوگ دور دور سے آنا شروع ہو گئے, اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی جو ہے وہ وہاں پرے کرتے, عبادت کرتے. اور ایوری ایئر وہ جو ہے وہ جس کو ہم حج میں وہ تمام جو ارکان کو ادا کرتے ہیں, اس زمانے میں لوگ آ کے اس ارکان کو ادا کرنے لگے. اس طرح سے لوگ سیٹل ہونا شروع ہو گئے. اور اس پورے جو سعودی اور اس پورے جو سب سے بڑا اس وقت سعودی جو اس زمانے میں سب سے بڑا ٹرائب تھا وہ کون تھا؟ وہ ٹرائب تھا قریش. قریش ایک بہت بڑا ٹرائب تھا جو پورے عرب کے ایک بہت بڑے ایریے پہ اس کو کنٹرول تھا, اور اسپیشلی مکہ اور خانہ کعبہ پہ ان کا کنٹرول تھا, جو کہ سب سے زیادہ ریلیجیس اور امپورٹنٹ پلیس تھی اس پورے عرب حجاز سرزمین پہ. اور اس قریش کا ایک سب ٹرائب جو تھا بنو ہاشم, ایک اس جو ایک بڑا ٹرائب ہوتا ہے اس کے سب ٹرائب بھی ہوا کرتے تھے. یعنی عرب جو تھا ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی, بہت سارے ٹرائب ہوا کرتے تھے, جس میں سب سے بڑا ٹرائب قریش تھا اور اس کا سب ٹرائب بنو ہاشم تھا. بنو ہاشم کی کیا رسپانسبلٹی تھی؟ وہ ہمیشہ سے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے خانہ کعبہ کے مینج کرتے تھے, اس کی دیکھ بھال ان کی رسپانسبلٹی تھی. ایون ان کے گیٹ کی جو ڈور کی کیز تھی وہ بنو ہاشم کے پاس رہا کرتی تھی ہمیشہ سے. اور ایون آج تک وہ بنو ہاشم کا جو ٹرائب ہے وہ آج تک انہی کے پاس ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے معجزہ یہ ہے کہ وہ جب سے خانہ کعبہ بنا ہے خاص ٹرائب کے پاس, جب اسلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اسلام جو اب ہماری شکل میں جس کی دوبارہ سے ریوائو کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو, جو انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو جب انہوں نے خانہ کعبہ سعودی عرب حجاز میں بنایا, اور obviously انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے مسلمان تھے. بٹ آفٹر 2000 ایئرس میں ان کے جو فیتھ تھا وہ کم ہوتا گیا, اور وہ پوری جگہ ایک آئیڈل ورشپ, بہت سارے خانہ کعبہ میں آئیڈلس آ گئے. آلموسٹ 360 آئیڈلس جو تھے وہاں پہ تھے. تو وہ ایک وہاں پہ اس وقت جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ جب کوئی ٹرائب یا سوسائٹی اللہ تعالیٰ کے بھول جاتی ہے, اس کے پرے نہیں کرتے یا کوئی اس طرح کے غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنے نبی کو بھیجا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت تھی ہمیشہ سے. اسی طرح جب عرب سرزمین پہ خانہ کعبہ کے اندر اتنے جو آئیڈلس آ گئے اور بہت عرصے تک لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان آئیڈلس کی زیادہ جو ہے وہ ورشپ کرنے لگے, تو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اس علاقے مکہ میں, اور انہوں نے وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو اسلام اور جو اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ دین تھا اسلام, اس کو ریوائو کیا اور ایک فائنل فارم میں آج ہمارے پاس ہے. اچھا, اس وقت تک جب اسلام آ چکا تھا تو اس کے جو حجاز سے اس کے جو دور باہر یعنی عرب سرزمین کے باہر اس وقت دو بڑی جو ہے وہ کنگڈم تھی, ایک کنگ پرشیا اور دوسری بزنٹائن یعنی رومن امپائر. دو بڑی امپائر ہوتی تھی جو کہ پرشیا, ترکی, استنبول اور ایجپٹ تک تھی. بٹ انہوں نے کبھی بھی عرب سرزمین کے اندر آنے کی کوشش نہیں کی, اور وہ جانتے تھے کہ یہ علاقہ ایک بہت ہی پریشیس ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ علاقہ, بٹ ان کی کبھی بھی اس علاقے کے اندر آنے کی ہمت نہیں. پورا عرب سرزمین ان کو پتا تھا ایک بہت بڑا ایک ڈیزرٹ ہے جہاں صرف یہ جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ رہ سکتے ہیں اور آ جا سکتے ہیں فار ٹریڈنگ. لیکن اس کے علاوہ جو پرشیا یا رومن ایجپشن کی اتنی وہ سمجھتے تھے کہ بہت ہی ٹف ہے اور امپاسبل ہے اس علاقے میں جا کے اپنا قبضہ کرنا اور اپنی امپائر کے اندر اس کو شامل کرنا. لہٰذا انہوں نے کبھی بھی
جو ہے وہ حجاز یا عرب کے اندر ایک پورا جو عرب پیننسلا تھا اس کے اندر آنے کی کوشش نہیں کی. یہ بھی ایک نیچرل سیفٹی تھی ان بڑی امپائر کی طرف سے. اچھا جو بڑی امپائر پرشیا تھی وہ کیا تھے؟ وہ فائر ورشپ کرتے تھے، زوراسٹر تھے، اور اسی طرح جو بازنٹائن یا رومن امپائر تھی وہ بیسیکلی کرسچن تھے، اور بائبل ان کی ہولی بک تھی، اور دو بڑے سپر پاور تھے. اور اس طرح سے دو، لیکن بہت عرصے تک مطلب تھاؤزنڈس آف ایئرس ان کی جو تھی کنگڈم چل رہی تھی گریجولی، اور دونوں بڑی سپر پاورس میں جنگیں ہوتی رہیں، بڑے علاقوں پہ قبضہ کرتے رہے، تو گریجولی جنگیں کر کر کے وہ ویک ہوتے چلے گئے، اور ان کا جو ریلیجن تھا وہ بھی ویک ہوتا چلا گیا. آن دی سیم ٹائم عرب سرزمین پہ اسلام آیا اور وہ اسٹرانگ ہوتا چلا گیا، بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا. پھر وہ عرب سرزمین سے باہر نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال ہو گیا، خلفاء راشدین نے مدینہ کی اسٹیٹ کا کنٹرول سنبھالا، تو گریجولی اسلام عرب سرزمین سے باہر نکلنا شروع ہوا. اب ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں یہ ڈسکس کریں گے کہ اسلام کس طرح سے عرب سے باہر پھیلا، اور کن صحابہ نے کتنی اس میں اسٹرگل کی، کوشش کی اسلام کو اسپریڈ کرنے میں. Mecca at the dawn of Islam is the Mecca where the Blessed Prophet Muhammad ﷺ grew up. It is the Mecca where the first revelations of the Quran were revealed. The holy city's borders are beyond just the town around the Kaaba, but rather also holds within them Mount Arafat, Mount Hira, and Mount Thor. For a decade, the early Muslims were oppressed, persecuted, tortured, and boycotted for nothing more except their faith, for testifying that there is no God except Allah and the Prophet Muhammad is his messenger. To the east of the city, we see the location of Mount Arafat, with Ghar Thor, or Cave Thor, to its west, just north of the city. And to the east and northeast, we see where Mina is, and above it, the Cave of Hira. The Kaaba covers, called the Kiswa, at the time were various high-quality fabrics of different colors draped over its walls. The Zamzam well, water, is raised here for illustration, but is usually far lower and deeper in the well. They also had constructed 2 basins, which they filled with water, next to the well. The one closest to the Kaaba was used for drinking, and the one furthest from the Kaaba, next to the well, was used for washing.
The southern half of Mecca had the homes of the two most prominent companions of the Prophet Muhammad والسلام, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh, the first of the rightly guided caliphs, whom even prior to Islam was the Prophet's closest companion. To his west, at the base of Mount Umar, was the home of Al-Khattab, where the great Umar ibn al-Khattab radiallahu anh, the second of the rightly guided caliphs, was born and raised. Moving north towards the heart of Mecca, we have the two Ajyad valleys to our east and the Kaaba centered in the valley of Becca. To the west of the Kaaba, we have Dar al-Nadwa, which was their house of congress, where all major decisions were made in a meeting that would include all the top noblemen of Quraysh. To the south of the Kaaba, we see the home of Hani radiallahu anha, which was where the Prophet Muhammad والسلام, was awakened and taken on the miraculous journey of Al-Isra and Mi'raj. To her east are the homes of Abdullah ibn Jad'an, where the Fudul Pact had taken place when the Prophet Muhammad was 15 years old. And further into the Ajyad Wadi, we see the home of Uqba ibn Abi Mu'ayt, one of the Prophet's severest enemies. Further to his east is the home of Abi al-As and his wife Zainab radiallahu anha, the daughter of the Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam. In the opposite valley to their north is the home of the wickedly evil Abu Jahl. Slightly to their north, we see the famous house of Al-Arqam radiallahu anh at the base of the Safa hill, which served as the Muslim secret university where they can learn Islam and the Quran without being tortured. To the north of the Kaaba and the Zamzam well, we see the famous Bani Shayba gate, which is the northern main gate into the Kaaba area. Moving further north, we see the Bani Hashim valley appear to the right, but before that we have the second and more famous home of Al-Abbas radiallahu anh, which lay on the path between the Safa and Marwa, and currently its location is to the right of those going from the Safa to the Marwa when performing Sa'i at the first green light where men start to jog or run. Further north we see the location of Khadija radiallahu anha, wife of the Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam, in a prominent neighborhood. In the same block, at the base of the Marwa hill and facing the path, we see the home of Abu Sufyan radiallahu anh. Just north of him and also at the Marwa hill, we see the home of the oppressive and corrupt Utbah bin Rabi'ah, one of the worst neighbors one could imagine. And the closest to the home of Khadija was the house of Mu'tib bin Abi Lahab, who unlike his evil father eventually did embrace Islam. Then to their east, at the entrance to the Bani Hashim valley, we see the house of Abdullah, the Prophet's father, and where he, sallallahu alaihi wasallam, was born. Further into the mouth of the valley, we see the home of his protective uncle, Abu Talib, and at the base of the mountain is the home of his evil uncle, Abu Lahab. Moving further north, we approach the entrance to the Bani Amr valley, and at the base of the mountain, just south of its entrance, lay the properties of Al-As bin Sa'id, father of Sa'id ibn Al-As radiyallahu anhu. Leaving the Bani Amr valley, to our east and facing directly north, we see what I call the Red District, which is an area where adultery tents with red flags on them were located, and generally a rather sinful place. Then to the east we have the sheep market just outside the mouth of the Bani Amr valley. And in the distance ahead is the graveyard, and it is in this graveyard near the base of the mountain where Khadija radiallahu anha was buried.
From this beautiful, informative view, we can see the key mountains of Mecca. What is important to highlight is that north points to the right of the screen in this view, and south is to the left. Straight ahead and up from this viewpoint are the western mountains. It is relevant to note that Mount Hind, Mount Delma, and Mount La'la' are all parts of Mount Qu'ayqa'an and are commonly simply referred to as Mount Qu'ayqa'an. Likewise, it's clear from this view that the Safa hill is actually at the base of Mount Abu Qubais, which is the famous mountain where Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam first declared publicly his call to Islam, while standing on top of it and facing the city and the Kaaba. This next group of labels shows the other key locations, such as some of the famous wells, markets, and main routes in and out of Mecca. Of relevance to highlight is that it is the northern route to the right of the screen, which forks into two routes, one of which curves eastward, then back south like a U-turn behind the mountains below, and leads to Mount Arafat. If one does not follow this eastern curve south, then they end up face to face with Mount Hira. This final group of labels from this view shows the main neighborhoods based on tribal distribution. While some clans were more dispersed, here are the main areas that belong to some of the main branches of the tribe Quraysh. Both Ajyad valleys belonged almost completely to the formidable Bani Makhzum branch, and to their north is the Bani Hashim stronghold, where the Muslims were boycotted. It is there that they were trapped and remained on high security alert for 3 intensely oppressive and difficult years. There they endured severe hunger and isolation until the boycott ended. Bani Uday had initially lived in the area between the Safa hill and the Kaaba, but after several clashes with other clans, they became allied with the formidable Bani Saham clan and relocated, with most going to the area at the base of Mount Umar and a few at the base of the mountain in the Hujun Valley, which leads westwards towards the Fatima Valley. From Khadija's home, the Prophet in his final years before prophethood would exit the northern path of Mecca and head to the cave of Hira, which was rather difficult to reach and located at the top of Mount Hira. It is there on that destined blessed night in the holy month of Ramadan that the first verses of the Quran were revealed. There, high on top of Mount Hira, the ayat descended. After Muhammad's prophethood, والسلام, he was met with severe resistance. Then, after 10 years of severe oppression, persecution, and torture, Allah gave permission for migration to Medina. Meanwhile, Quraysh plotted to kill the Prophet Muhammad والسلام, and chose a group of nobles from amongst them to perform this evil act. As the great and courageous Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu slept in the Prophet's bed as a deception, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam made his way to the home of Abu Bakr radiyallahu anhu, who had already prepared everything for the journey. From Abu Bakr's home, the Prophet and Abu Bakr moved south out of Mecca towards the cave of Thor. When Quraysh became aware that their target was no longer in a city, they sent urgent search parties throughout the land and placed a large ransom for anyone who would find and kill the Blessed Prophet ﷺ. For 3 nights, Allah's Messenger ﷺ and Abu Bakr radiyallahu anhu hid in Ghar Thor, after which they took the long and dangerous journey to Medina. It was only after this migration that the call to prayer was established publicly and Islam grew strong and eventually liberated Mecca.
Mecca, which remains the holiest city in Islam, and pilgrims till this day perform Hajj every year and praise Allah night and day. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.